اسی آیت نمبر 67 سے قوم بنی اسرائیل میں ہونے والے ایک بہت ہی اہم واقعے کی خبر اللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کو دے رہا ہے کہ انہی کے آباء و اجداد نے اللہ تبارک و تعالی سے جتنے عہد و پیمان تھے وہ آہستہ آہستہ کس طرح توڑے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ اور اس کے مضافات کے یہود کو دین کی دعوت دیتے تو ان کی ہٹ دھرمی بالکل انہی کی طرح ہوتی جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں سے پڑھنا تھا ہم نے۔ تو آیت نمبر 67 سے ہم نے شروع کرنا تھا جس میں اللہ تعالی اس گائے کے ذبح کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، اور جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ چونکہ واقعہ جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے، تو اللہ کریم نے اس واقعے کی جو انفرادیت ہے اس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ البقرہ رکھا ہے۔ لکھیں وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قَالَ، فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان، اس بات کا کہ، تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے، قالو، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا آپ بناتے ہیں ہم سے، ہزوا، ہنسی مذاق، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالی کی، ان، اس بات سے کہ، اکون، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اس آیت کا
اور آگے آنے والی آیت نمبر 68، 69، 70 اور 71، ان کا شان نزول یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا مالدار شخص تھا، ایک بیٹی کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا جو بھتیجا تھا وہ ظاہری طور پہ تنگ دست تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے رشتہ طلب کروں تو اس بہانے سے اس کا مال میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے رشتہ طلب کیا، چچا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ جب اس کو میں قتل کر دوں گا پھر اس کی بیٹی بھی میرے نکاح میں آ جائے گی اور اس کا مال بھی میرے حوالے ہو جائے گا اور میرے قبضے میں آ جائے گا۔ اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، قتل کر کے جو دوسری بستی تھی اس کے قریب ڈال دیا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس آبادی، جس گھر، جس بستی کے قریب کوئی جرم کی واردات پائی جاتی تو انہی بستی والوں سے انویسٹیگیشن کی جاتی، تفتیش کی جاتی۔ جب لاش ان سے ملی تو وہ خود حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارا اس بوڑھے سے کیا واسطہ تھا، ہم اس کو کیوں قتل کرتے؟ چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، وہ ضرور ہمیں قاتل کے بارے میں بتائیں گے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ جب یہ گئے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ حکمت سے مکمل طور پر واقف اور حکمتوں کا عالم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ جی اسی بندے نے جو اس کا بھتیجا ہے قتل کیا ہے تو یہ کیا کریں گے، الٹا دین سے منحرف ہو جائیں گے، میری نبوت اور رسالت کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے جی دیکھیں چونکہ یہ قریب تھا اور ظاہری جو احوال اور قرائن تھے ان کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ تکا مارا ہے، وہ یہی قاتل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طریقہ بتایا کہ میرے کلیم آپ ان کو فرمائیں کہ کوئی سی گائے لیں، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا میت کو لگائیں تو میت خود بتائے گی کہ مجھے کس نے بتایا، مجھے کس نے قتل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا تو وہ ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے لو جی ہم قاتل کا پوچھنے آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ایک گائے پکڑو، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت اس کے جسم سے لگاؤ، یہ خود زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، سیریس معاملات کو مذاق ہنسی میں لینے والے جاہل ہوا کرتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ آج ہم اپنی سٹیجوں کو دیکھیں، اپنے محراب و منبر کو دیکھیں، مذہبی سٹیجوں کو دیکھیں، جو بےہودگی ہماری سٹیجوں سے ہو رہی ہے، لطیفوں کی صورت میں، مذاق کی صورت میں، ہنسی کی صورت میں، اور دینی اقدار کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے اوئے توئے کر کے، آپ نبیوں کی تبلیغ کا طریقہ بھی دیکھیں اور اپنا طریقہ بھی دیکھیں۔ تو فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے۔ تو سیریس معاملات میں مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا اور لوگوں کو ہنسوانا یہ جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا جب حکم دیا تو اب یہ کیا سوچ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے بچ جائیں اس پورے واقعے سے۔ ایک عام گائے جو بھی تھی اس کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اب انہوں نے گائے کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دیں، کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، دکھنے میں کیسی ہو، بوڑھی ہو، نوجوان ہو۔ جب یہ سوالات کرتے گئے تو شرائط خود بخود بڑھتی گئیں۔ اب جو شرائط اللہ نے لگائیں وہ گائے ملنا ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ جب مشکل ہو گئی تو اب یہ پریشانی کے مارے سکون، چین، آرام ان کا جو تھا تج ہو گیا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ اب ایک کوئی اس علاقے میں اللہ کا کوئی نیک صالح بندہ تھا،
جس نے مرتے وقت کوئی ایسی خوبصورت گائے اپنے پیچھے جو یتیم بچہ اس نے چھوڑنا تھا اس کے لیے چھوڑی، دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے اس بیٹے کو اسی گائے میں سے بہت زیادہ عزت عطا فرمانا، مال عطا فرمانا، تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور اس کی جو گائے تھی وہ اللہ کی لگائی ہوئی شرائط اور اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی شرائط پہ پوری اتر رہی تھی۔ تو جب انہوں نے وہ گائے خریدی تو انہوں نے کئی گنا زیادہ قیمت کے عوض وہ گائے بیچی۔ تو اب ان کے لیے کیا ہوا؟ شرمندگی بھی اٹھانی پڑی، ندامت بھی اٹھانی پڑی، اور بیش بہا ان کو دولت بھی لٹانی پڑی۔ جب اس گائے کو ذبح کر کے میت کے گوشت جسم کے ساتھ اس کا گوشت لگایا گیا تو میت خود بخود اٹھی، اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے ہی قتل کیا ہے۔ تو اس سے ان آیات سے آیت نمبر 68 سے لے کے آیت نمبر 71 تک یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جس قدر ہمیں احکامات ملیں ان میں چنانچہ حکمتیں یہ اور اس میں مزید ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، ورنہ احکامات ہم پر مشکل ہوتے جائیں گے۔ مسلمان ہیں، مسلم کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکانے والا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ گردن جھکانے والا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملے، جیسا حکم ملے اس کی تعمیل کریں، اس کو پورا کریں۔ اس میں اگر آپ اس میں لگ گئے کہ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس عمل کی روح، عمل کرنے کی روح بھی بندے سے رخصت ہو جاتی ہے، اور بندہ اس نیکی کو پانے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ لکھیں، جب یہ حکم مل چکا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن واضح فرما دی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ کہنے لگے قالو، تو انہوں نے کہا، تو بریکٹ ادو، آپ دعا فرمائیں۔ مجھے پینسل نہیں دی نا آج بھی آپ لوگوں نے۔ ادو، آپ دعا فرمائیں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ واضح فرمائے، لنا، ہمارے لیے، ما، کہ کیسی ہو، کہ بریکٹ، ہیا، وہ گائے، گائے بریکٹ، قالا، بولیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بریکٹ، انہو، بے شک، وہ اللہ تعالی، اللہ تعالی بریکٹ، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی جوان ہو، ہی بریکٹ، اوانم بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بلکہ بریکٹ، ففعلوا، پس تم بجا لاؤ،
ما جس کام کا تو مرون تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس آیت میں انہوں نے کیا کہا کہ ایج کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو. اللہ نے فرمایا اوانم بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کی درمیانی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والی ہو. بس جیسی تمہیں ملتی ہے کر گزرو، جو حکم تمہیں ملا ہے اس کو بجا لاؤ. انہوں نے گائے کی صفات میں مزید اپنے لیے مشکلات کھڑی کی. قالو تو انہوں نے کہا، تو بریکٹ ادعو اے موسیٰ دعا فرمائیں، اے موسیٰ بریکٹ لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح فرمائے، کہ بریکٹ لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ. قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بریکٹ انہو بے شک وہ اللہ تعالی بریکٹ یقولو فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ بقرۃ گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع خوب گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر وہ اچھی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو. اس آیت میں گائے کے رنگ سے متعلق وہ بہانہ تراشنے لگے، اس کا رنگ کیسا ہو. اللہ نے جب انہوں نے خود اپنے اوپر مشکل کھڑی کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسا حکم عطا فرما دیا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ کی بھی وہ کہ دیکھنے والوں کو خوب بھلی لگتی ہو، ان کی آنکھوں کو سرور دیتی ہو، اچھی لگتی ہو، ان کو ہر لحاظ سے اچھی ہو. قالو تو انہوں نے کہا، ادعو اے موسیٰ آپ دعا فرمائیں، اے موسیٰ بریکٹ لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے،
یبین کہ وہ واضح فرمائے، کہ بریکٹ لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیسی ہو وہ گائے، ان بے شک البقرہ وہ گائے، وہ بریکٹ تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، ان اگر، یہ بہت سی ہستیاں لکھ نہیں رہی، خیریت ہے؟ ان اگر شاء اللہ اللہ تعالی نے چاہا، لمہتدون تو ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اب جب اس کی ایج کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، رنگ کے حوالے سے بھی کوئی بہانہ نہ رہا، اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ وہ ہو کیسی، وہ ہو کیسی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، مشکلات تو اپنے لیے خود کھڑی کر چکے تھے یہ جاہل۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس کے بتائے ہوئے حکم کو انہوں نے مذاق سمجھا، جاہل خود تھے۔ اب جب ان کے اوپر شرائط بڑھی، اب یہ کہنے لگے کہ ہم ضرور کر گزریں گے، بس اللہ یہ بتا دے کہ وہ ہو کیسی۔ او بھائی تمہیں حکم مل چکا ہے، وہ جوانی اور بڑھاپے کی عمر کے درمیانی حصے سے اس کا تعلق عمر میں، رنگ اس کا ایسا ہو، تو پھر کیا مشکل ہے؟ آگے اللہ کا جواب یہ بتاتا ہے کہ مزید انہوں نے جو حرکت کی، اللہ کے فرمان اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا مذاق اڑایا، کہ وہ کھیتوں میں ہل چلانے والی ہو، کنووں پہ کام کرنے والی ہو، یا کیسی ہو، یہ اصل میں ان کی سوچ تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم پوچھیں گے کہ آج کھیتوں میں ہل چلانے والی ہے، پھر کوئی اور بہانہ بنائیں گے کہ وہ کھیت کیسے ہوں، یا پانی کو ڈھونے والی ہے تو پھر کوئی بہانہ بنائیں گے کہ کنویں کا پانی ہو یا تالاب کا پانی ہو۔ آخر میں دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینڈ پہ، اس آیت کے اینڈ پہ، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ بے ایمان جہاں تک گئے ہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اصل میں قتل کرنا نہیں، وہ قتل کا پتہ ہی کرنا نہیں چاہتے تھے، گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، جو جو شرائط بڑھاتے گئے ہم نے جھوٹوں کو اینڈ تک پہنچایا۔ اللہ کریم نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی،
قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بریکٹ، انہو، بے شک وہ اللہ تعالی، اللہ تعالی بریکٹ، لفظ اللہ اس میں جلالت بریکٹ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، بے شک وہ ایسی گائے ہو، آگے بریکٹ میں لکھیں جس سے لا ذلول، نہ محنت لی گئی ہو یا نہ محنت لی جاتی ہو۔ محنت سمجھتے ہیں؟ کسی بھی محنت والا کام، ریڑھی ہے اس پر ہل کھینچنے ہیں، اس پہ اوپر وزن لادنا ہے، کسی بھی قسم کی جو محنت ہو سکتی ہے، نہ محنت لی جاتی ہو، تثیرو ہل چلانے کی، الارض زمین میں، ولا تسقی اور نہ وہ سیراب کرتی ہو، الحرسا کھیتی کو، مسلمتن بلکہ وہ صحیح سلامت ہو، لا شیاتا نہ ہو کوئی داغ دھبا، فیہا اس میں، قالو تو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا آپ لائے ہیں، بالحق حق بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور نہیں وہ معلوم ہوتے تھے، یفعلون ذبح کرتے ہوئے، وما کادوا اور نہیں وہ معلوم ہوتے تھے، یفعلون ذبح کی بجائے
ایسا لکھتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا. بعض مفسرین ان آیات کی روشنی میں ان کے شان نزول کے سلسلے میں اس طرف بھی گئے ہیں کہ جب یہ قاتل کا قضیہ حل کروانے کے لیے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کسی اور چیز کے بھی ذریعے قاتل کا پتہ کروانے کا حکم دے سکتے تھے، معلومات فراہم فرما سکتے تھے، کسی اور حلال جانور کے ذبح کرنے کا بھی حکم دے سکتے تھے. گائے کا خصوصیت کے ساتھ انہوں نے حکم کیوں دیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کا خیال یہ ہے بنی اسرائیل چونکہ بچڑے کی پوجا میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی، اور مفسرین یہاں بقرہ سے مراد، بہت سارے مفسرین بیل بھی لیتے ہیں کہ نام تو گائے کا آیا ہے لیکن اس سے مراد بیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، چونکہ بچڑے اور بیل کی پوجا میں وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اور وہ آپ سارا واقعہ پیچھے سن آئے ہیں، پیچھے سامری جادوگر کی حرکت سے چند نیک لوگوں کے علاوہ باقی ساری قوم بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی تھی. اب اللہ کے کلیم آہستہ آہستہ شرک کی غلاظت اور شرک کے زنگ کو ان کے دلوں سے کھرچ رہے ہیں، اور یہ اچھا موقع تھا کہ ان کے لیے کہ قاتل کا پتہ معلوم کروانے کے لیے آئے، ان کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے گائے ذبح کرو تاکہ گائے اور بیل کی جو محبت ہے وہ ان کے جسم سے نکل جائے، ان کے اندر سے نکل جائے، اور یہ ڈرامے کرنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا. پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا کہ وہ ان پر مشتبہ ہو گئی، ملنا مشکل ہو گئی، بھاری بھرکم قیمت کے عوض وہ ان کو ملی. انہوں نے ذبح کیا، گائے کا گوشت مردہ کے جسم کے ساتھ لگایا، اس نے اٹھ کے خود بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. یہ آیات بتاتی ہیں اللہ کا حکم جس حالت میں، رسول اللہ کا حکم چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، جس حالت اور کیفیت میں ملے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو آیت نمبر 72 اور 73 بھی گزشتہ واقعے کا ابتدائی حصہ ہیں. قرآن مجید نا بسا اوقات ایک ہی واقعے کو ایک جگہ نہیں بیان فرما دیتا، کوئی بات آگے بیان فرماتا ہے، کوئی پیچھے بیان فرماتا ہے. چونکہ قرآن مجید ابواب بندی والی کتاب نہیں ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ترتیب بتائی صحابہ کرام کے لیے آقا علیہ السلام نے وہی معیار مقرر فرمایا، وہی حکم ارشاد فرمایا. اب یہ جو دو آیات ہیں یہ گزشتہ واقعے کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہیں. لکھیں وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفسن، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگ گئے، فیہا، اس کے قتل کے بارے میں، قتل کے بریکٹ، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجن، ظاہر فرمانے والا تھا، ما،
اس کو جسے، اس کو بریکٹ، کنتم تکتمون، تم چھپا رہے تھے، فقلنا، پھر ہم نے حکم دیا، اضربوہ، تم اس مردے پر مارو، مردے بریکٹ، ببعضھا، اس گائے کا ایک ٹکڑا، گائے بریکٹ، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ فرمائے گا، اللہ، اللہ تعالی، الموتا، مردوں کو آخرت میں، آخرت میں بریکٹ، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی، اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کی بریکٹ، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو۔ ان دو آیات میں ایک اور حقیقت سے بھی پردہ اٹھتا ہے۔ مفسرین نے ان دو آیات کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ قبطیوں، مصریوں کے ساتھ گزارا تھا، وہ فرعون کی آل تھے، فرعونی تھے، جس طرح ان کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں تھا، ان کا بھی وہی عقیدہ بن چکا تھا۔ جس طرح ان کی سوچ تھی کہ اللہ تعالی آخرت میں اپنے بندوں کو زندہ نہیں فرمائے گا، ان کا بھی یہی عقیدہ بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالی نے ان کے سامنے مردے کو گائے کے گوشت کے ذریعے زندہ فرمانے کا یہ جو واقعہ بیان فرمایا، اس سے ان کو دکھانا مقصود تھا کہ جس عقیدے کے بارے میں تم متزلزل رہتے ہو کہ آخرت میں اللہ اپنے بندوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، مخلوقات جو اس دنیا میں ختم ہو چکی، مر کے مٹی ہو چکی، ان کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا، تو فرمایا جس طرح اس شخص کو مرنے کے بعد میں نے دوبارہ زندہ فرمایا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ کتنی خوبصورت لاجک ہے، کیا خوبصورت دلیل دی ہے اللہ کریم نے ان کی بد عقیدگی کے سلسلے میں اصلاح کی۔ تو یہ آیات جو ہیں ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، باعث سبق ہیں، ہم ان سے سبق حاصل کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر من و امن عمل کریں، اور اس میں کسی قسم کی ایسی اپنی جہالت اور لا علمی کو ظاہر نہ کریں جس سے ہم شریعت کی روح سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔